چند ہفتے قبل ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے عمران خان حکومت نے نیب قوانین میں بڑی بنیادی ترمیم کر دی تھی، بہت بنیادی تبدیلیاں لے آئے تھے حکومت، اور اب اس پر عمل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور آج یہ بات ثابت ہوئی ہے، اس سلسلے میں ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ نیب آرڈیننس میں ترامیم کا اطلاق پرانے کیسز پر بھی ہوگا، اور یہ آج اس سلسلے میں بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ نیب نے پچھلے مہینے اپنے تمام ریجنل ڈائریکٹریٹس کو مراسلہ بھیجا تھا کہ نیب ترمیمی آرڈیننس پہلے سے دائر کیس پر قابل عمل نہیں ہوگا، لیکن آج لاہور کی احتساب عدالت نے نیب کے اس استدلال کو مسترد کر دیا اور ایک بہت بڑا فیصلہ سناتے ہوئے سابق وزیر اعظم جناب راجہ پرویز اشرف کو نیب ترمیمی آرڈیننس کی بنیاد پر کرپشن کیس سے بری کر دیا، جس سے اس بات کے امکانات ہو گئے ہیں، اور یہ بہت امکانات روشن ہو گئے ہیں کہ نیب کے ترمیمی آرڈیننس سے ریلیف حاصل کرنے والوں میں مزید افراد شامل ہوں گے، اور یہ اب ایک سلسلہ ہے جو شروع ہوگا۔ اس وقت سابق صدر آصف زرداری، سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف، مریم نواز، فریال تالپور جیسے نامی گرامی سیاستدان ہیں جو کہ اس نئی ترمیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب سعد رفیق اور ان کے علاوہ اور بہت اہم شخصیات ہیں، احسن اقبال صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، خورشید شاہ، ان سب پر نیب کے کرپشن کیسز ہیں، اور جو اس قسم کے جو الزامات ہیں جن کو کہ ان آرڈیننس میں اب تبدیل کر دیا گیا ہے، اس لیے خیال یہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ سیاستدان بلکہ سابق اور حاضر سروس جو بیوروکریٹس ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے گا، جن میں فواد حسن فواد، احد چیمہ، شیخ عمران الحق وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ کے 6 سابق چیف سیکرٹریز پر نیب کے کیسز موجود ہیں۔ آج نیب ریفرنس سے بری ہونے والے جناب راجہ پرویز اشرف سمیت 8 ملزمان پر گجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی میں گریڈ 1 سے 16 تک کے 437 افراد پر غیر قانونی بھرتیوں کا الزام تھا۔ ان پر 2017 میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ نیب نے الزام عائد کیا تھا کہ بطور وفاقی وزیر پانی و بجلی جناب راجہ پرویز اشرف نے میرٹ کو سامنے نہیں رکھا تھا، اور اس کے بغیر ڈومیسائل اور تحریری امتحان کے بغیر نااہل افراد کو سیاسی بیسس پر ان کو نوکریاں دی گئی تھی، اور ایسے لوگوں کو بھی نوکری پہ لگایا گیا تھا جنہوں نے درخواست ہی نہیں دی تھی۔ لیکن 1.5 ماہ قبل نیب آرڈیننس میں ترمیم کے بعد جناب راجہ پرویز اشرف سمیت تمام 8 ملزمان نے اپنے خلاف الزامات کو چیلنج کیا تھا۔ آج احتساب عدالت کے جج امجد نذیر چودھری نے 12 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں لکھا ہے کہ راجہ پرویز اشرف سمیت دیگر ملزمان نے نیب ترمیمی آرڈیننس کی بنیاد پر بریت کے لیے قانونی نقطہ اٹھایا ہے کہ اختیارات سے تجاوز کرنا جرم ہے یا نہیں۔ فیصلے میں قرار دیا گیا کہ فریقین کے دلائل اور عدالتی فیصلوں کا جائزہ لینے کے بعد عدالت اس نتیجے میں پہنچی کہ ترمیمی آرڈیننس کے تحت اختیارات سے تجاوز میں جرم اس وقت تک تصور نہیں ہوگا جب تک اس میں مالی مفاد یا اثاثے بنانے کا الزام ثابت نہ ہو۔ عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ پروسیکیوشن اس کیس میں کوئی مالی فوائد یا اثاثے بنانے کا الزام ثابت نہیں کر سکا، جبکہ نیب کے تفتیشی آفیسرز نے اپنے بیان میں اعتراف کیا کہ دوران تفتیش ملزمان کے خلاف مالی فوائد حاصل کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی ملزمان مالی بے ضابطگیوں میں ملوث ہیں، اس لیے عدالت محض تصورات کی بنیاد پر کسی مجرم کو قرار نہیں دے سکتی۔ خیال رہے کہ 27 دسمبر کو پی ٹی آئی حکومت نے ایک صدارتی آرڈیننس نافذ کر کے نیب قوانین میں بنیادی تبدیلیاں کر دی تھی، جن کے تحت نیب کو صرف پبلک آفس ہولڈرز کے مبینہ کرپشن کیسز کی تحقیقات تک محدود کر دیا گیا تھا۔ نیب کو پابند کر دیا گیا تھا کہ کسی بھی عوامی عہدہ رکھنے والے شخص کے خلاف بھی اس وقت تک کوئی ایکشن نہیں لے گا جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ملزم نے اختیارات کے غلط استعمال سے براہ راست مالی فائدہ اٹھایا ہے۔ نیب آرڈیننس کو اب اس پہ مزید اس کی نوک پلک درست کی جا رہی ہے۔ پارلیمنٹ پہ یہ پہنچا ہوا ہے جہاں پر تمام سیاسی جماعتیں اس کو اب انڈر کنسیڈریشن ہے، اور اس میں جو بنیادی تبدیلیاں ہیں ان کو صحیح کرنا یا اس میں ایڈیشن کرنا ہے، اس میں سے نکالنا، یہ کام اس وقت جاری ہے۔ مگر اس سلسلے میں ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، بہت ہی کرٹیکل ڈیولپمنٹ ہے جو آج ہوئی ہے، جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ عدالتیں یہ سمجھتی ہیں کہ نیب آرڈیننس کا اطلاق جو ہے وہ ماضی کے کیسز میں بھی ہوگا، اور نیب کا یہ استدلال کہ یہ صرف مستقبل کے کیسز پر ہوگا، آج خود نیب کی عدالت نے اس استدلال کو مسترد کر دیا ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم جناب راجہ پرویز اشرف۔ بہت بہت شکریہ راجہ صاحب۔ یہ بنیادی طور پہ یہ جو آج کیس کی بریت ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اب قانون بن گیا ہے، آرڈیننس آ گیا ہے، جس میں کہ اگر مالی فائدہ نہ اٹھایا ہو پبلک آفس ہولڈر نے تو اس کے خلاف اس کو کوئی سزا نہیں دی جا سکتی، اور اس کا براہ راست پھر فائدہ ہوا آپ کو۔ جی کامران صاحب، میں اس میں یہ گزارش کروں
کہ یہ ترمیم بالکل آئی ہے، بلکہ یہ ایکسپلینیٹری ہے. یہ قانون تو روز اول سے موجود ہے ہمارے اس میں قانون میں، یہ شک موجود ہے کہ اگر کہیں بھی جو ہے وہ مس یوز آف اتھارٹی کی ایلیگیشن ہے اور اس کے ساتھ کوئی مالی فوائد نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ اس کو وہ کرائم نہیں ہوتا. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بلکہ سپریم کورٹ کی بہت ساری رولنگ ہیں. اور یہ ترمیم تو نہیں تھی، یہ جو ترمیمی آرڈیننس آیا ہے اس میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپلینیٹری جو ہے وہ ایک شک تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ وہی قانون جو پہلے تھا اس میں یہ تھا کہ اب اگر جتنے کیسز اس وقت موجود ہیں یا جو ہو رہے ہیں اس میں اگر آدمی اپنی ڈسچارج آف ڈیوٹیز میں کوئی فیصلے لیتا ہے اور اس میں کوئی مالی فائدہ نہیں حاصل کرتا، کوئی کرپشن نہیں ہے، تو پھر اس کو جرم نہ بنایا جائے. ویسے کیا قوانین، آپ ماشاءاللہ وزیر اعظم رہے ہیں، آپ اتنے امپورٹنٹ وزیر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کی اپنی ایک یقیناً پوزیشن ہوگی کہ یہ جو امپلائمنٹس ہوئی تھی گجرانوالہ الیکٹرک کمپنی کے اندر، اس پہ تو نیب نے کہا کہ اس میں کہیں میرٹ سامنے نہیں رکھی، لیکن مان لیجئے کہ بالکل میرٹ سامنے نہیں رکھی گئی ہے، اپنے گھر کے لوگوں کو نوکریاں دے دی جائیں، اپنے جاننے والوں کو ساروں کو نوکریاں دی جائیں، تو اس کی گرفت کیسے ہو ایسے شخص کی جو کہ میرٹ کو بالکل فالو نہ کرے؟ قوانین کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی، اس میں کامران خان ایسے تھا کہ یہ کچھ نوکریاں تھیں کلاس 3 کی، اسسٹنٹ لائن مینز کی، اور اس میں ڈائریکٹلی میں تو خیر انوالو بھی نہیں تھا. یہ منسٹر لیول پہ نہیں ہوتی، یہ نیچے جو ہے وہ ڈسکو لیول پہ ہوتی ہے. اس کا اپنا ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتا ہے جو فیصلے کرتا ہے. اس کے بعد پیپکو ہوتا ہے، پیپکو کا بورڈ آف ڈائریکٹر ہے جو اس میں فیصلے لیتا ہے. تو اس میں جو ایلیگیشن تھی وہ یہ تھی کہ جو کلاس 3 کی نوکری تھی جس میں اسسٹنٹ لائن مین کی تھی کہ اس کا ٹیسٹ نہیں لیا گیا، ریٹن ٹیسٹ. تو جو کلاس 3 کا جو یہ پوسٹ ہے، جس کو میں کہتا ہوں پوسٹ اگر آپ اس کو کہہ سکیں، یا جو ملازمت ہے، اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ لائن مین جب کھمبے پہ چڑھ کے بجلی ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تو نیچے سے یہ سیڑھی پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے. تو یہ ایک لیپس ہوا تھا بقول ان کے کہ آپ نے پروسیجر کا لیپس کیا اور ان کی ریٹن ٹیسٹ نہیں لیے گئے. تو یہ ایلیگیشن تھی تمام افسران پر بھی اور لوگوں پر بھی، جو آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ ثابت ہوا کہ یہ لیپس ہے. اس میں کوئی مالی کرپشن نہیں پاور کے کیس میں یا اس کیس میں کوئی میرٹ کی پابندی تھی یا نہیں تھی، یا اس کی دھجیہ بھی. اس کیس کی میں بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ فرمائیے کہ اگر ایسا ہو کہ ملازمتیں ہوں، میرٹ سامنے نہ رکھی جائے، ٹیسٹ نہیں لیا گیا ہو، اور پبلک سروس کمیشن تک میں ایسا ہو کہ وہی آپ کسی میرٹ کو سامنے نہ رکھے اور براہ راست ملازمتیں دے دیں، مگر اب قانون تو یہ ہے کہ اس پہ کوئی سزا نہیں ہوگی اس شخص پہ. تو یہ بالکل یہ نہیں، میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں. نہیں، میں آپ کی وضاحت کر دوں کہ ایسا بالکل نہیں ہے. اس میں جو اس میں اگر فرض کرو کسی نے جو ہے وہ لیپسز کیے ہیں یا جس نے قانون کو سامنے نہیں رکھا اور غیر قانونی طور پر بھی کوئی کام کیا ہے تو وہ تو گرفت میں ہوگا. لیکن جہاں تک نیب کا تعلق ہے تو نیب جو ہے وہ بیسیکلی اور پرائمریلی کنسرنڈ ہے کرپشن کے ساتھ جس میں پیسے کی لین دین ہوئی ہو. تو باقی محکمے تو ہیں، یہ اگر فرض کرو کہ محکمانہ کارروائی ہو سکتی ہے اس بندے کے خلاف، اس آفیسر کے خلاف. اور یہ ذرا یہاں پر کنفیوژن ہو رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو ہے لیپسز ہے نا، پھر آپ دیکھتے ہیں آپ کے لیپس کس قسم کا ہے. اگر کوئی سیریس نوعیت کا ہے، کسی نے کوئی اپنے کسی رشتہ دار کو نوکری دی ہے، اس سے کوئی مالی منفعت حاصل کی ہے یا اس کی وجہ سے اس کو فائدہ ہوا ہے، تو وہ تو آج بھی جرم ہے. راج صاحب، یہ جو نندی پور کا کیس ہے، اس میں بھی آپ نے اسی کو پریسیڈنس بنایا، اسی پرنسپل پہ اب آپ نے ایکویٹل مانگی. ندی پور نہیں، ندی پور میں تو دیکھیں نا، اب ہر ایک اس میں کہ ندی پور میں بھی تو کوئی ایسا ہوا کہ ندی پور جو کیس تھا اس میں تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک 1 مین کمیشن مقرر کیا تھا جسٹس جعفری صاحب کا. جسٹس جعفری صاحب نے جو تھی وہ بالکل 6 مہینے تک اس سے زیادہ جو ہے وہ اس پہ تفتیش کی، پوری تحقیق کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک رپورٹ سبمٹ کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ایکسیپٹ ہوگی تھی. اس میں انہوں نے منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کو ایگزنریٹ کر دیا تھا کہ وہ جو ڈیلے ہوئی ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں ہوئی. دوسرا کامران صاحب، ڈیلے جو ہے وہ پاکستان میں بہت سارے پروجیکٹس میں ہوتی ہے، اور اس کے کئی وجوہات ہوتے ہیں، اس کے وجہ سے کئی فیکٹرز ہوتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر فرض کرو کوئی لیپس ہوا ہے تو کسی نے اس سے منفعت اٹھائی ہے یا اس نے کرپشن کی ہے یا اس میں کوئی پیسے کا لین دین ہے تو پھر تو بہت بڑا جرم ہے.
لیکن بہت سارے ایسے پروجیکٹس آپ نے خود دیکھے ہوں گے پاکستان میں جو ہم اس کو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ یہ 2 سال میں ختم ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ 3 سال لگ جاتے ہیں، 4 سال لگ جاتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ منگلہ ریزنگ پہ کتنا ٹائم خرچ ہو گیا، اور وہ اس میں اس کی لاگت بھی بڑھ جاتی ہے. اس کو آپ کسی انڈیویجول کے کھاتے میں تو پھر اگر ڈالیں گے تو پھر تو نظام کیسے چلے گا، یہ میرا کہنے کا. اور اس میں اگر کوئی لیپس ہوا ہے اور جینوئنلی کسی کی وجہ سے ہوا ہے تو محکمانہ کارروائی اس کے خلاف ہونی چاہیے. لیکن راز صاحب یہ آج ہے تو بڑی امپورٹنٹ، کیونکہ کورٹ نے سائٹ کیا ہے نیب آرڈیننس کو جو اب ترمیم آئی ہے، اور اس میں جو اب آگے چیزیں چل رہی ہیں، یہ ایک ہے بڑی امپورٹنٹ بگننگ اس نیب آرڈیننس کے آنے کے بعد سے، کیونکہ اس فیصلے کے تحت اب بہت سے لوگوں کو اپلائی کریں گے وہ، اور اس کی مثال پیش کریں گے دوسری عدالتوں میں، اور اس طرح سے کافی جو ہے لوگوں کو بریت مل سکتی ہے. نہیں دیکھیں، میں اس میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دیکھیں نا اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو بچنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے جرم نہیں کیا ہے تو اس کو پھر رگیتنا بھی نہیں چاہیے. یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں. یہ نیب کا جو آرڈیننس ہے اس میں جو ہے وہ ایک کلیریفیکیٹری جو ہے نا وہ شک ڈالی گئی ہے کہ، اور وہ پہلے سے قانون موجود ہے سپریم کورٹ میں، اس کی بے شمار اس کے اوپر رولنگز ہیں، اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسے قانون کی ایکسپلینیشن تھی جو آلریڈی پاکستان میں موجود ہے اور پاکستان کی عدالتیں اس پر عمل کر رہی ہیں. بہت بہت شکریہ جناب راجہ پرویز اشرف ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق وزیر اعظم. مگر ایک بہت بڑی ابتدا ہے نیب آرڈیننس کے بلبوتے پر اب یہ ساری چیز ہوئی ہے، جس میں آج احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو بری کیا ہے، اور یہ پہلا کیس ہے اس معاملے کا. اور اس طرح سے لگتا یہ ہے کہ عدالتیں یہ ویو لے رہی ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے مختلف ماہرین نے ہمارے اس پروگرام میں بھی کہا تھا کہ آرڈیننس ضرور آ گیا ہے، لیکن نیب کا یہ کہنا کہ یہ مستقبل پر اثر انداز ہوگا، صرف مستقبل کے معاملات پر اثر انداز ہوگا. آج اس کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا، ایسا نہیں ہوگا. یقینی طور پہ نیب احتساب عدالت کے اس کیس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گی، اور وہ چاہے گی کہ اس کی فردر کلیریفیکیشن حاصل ہو، اس میں فردر جو ہے وہ اس کی رہنمائی ہو. لیکن بہرحال یہ ایک سیٹ بیک ہے نیب کے لیے جو آج ہم نے دیکھا ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں، اس کی قانونی ترجیحات کا مزید جائزہ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر سعد رسول، ممتاز ایکسپرٹ ہے قوانین کے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. یہ فرمائیے گا کہ ایک امپورٹنٹ بات تو ہے کہ آج نیب کورٹ نے اس نیب آرڈیننس کی بنیاد پہ پہلا فیصلہ دیا ہے، جو راجہ پرویز اشرف صاحب کو انہوں نے گجرانوالہ الیکٹرک کیس کے اندر جہاں پر ان کے ساتھ 11 ملزمان تھے، ان سب کو بری کر دیا ہے بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. خان صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا، یہ نہایت ہی ضروری ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں آنے والے کیسز کے اندر بھی یہ ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ کوٹ ہوگی. عمران خان صاحب کے جو انٹروڈیوس کردہ آرڈیننس ہیں جن کے اوپر یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ ان کے اپنے احتساب کے نیریٹو کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیں گے، یہ ان آرڈیننسز کے یہ اس آرڈیننس کے ثمرات ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر اس کے اندر مزید اسی طرح اچھا یہ بتائیے گا کہ وضاحت کرتا چلوں کیونکہ قانون اس کی اہمیت کتنی ہے کہ نیب عدالت نے ایک یہ فیصلہ دیا ہے، تو کیا یہ کوٹ ہو سکتا ہے دوسری نیب عدالت میں کہ جی دیکھیں لاہور کی نیب عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے، گویا کہ ایک یہ سالڈ مثال بن گئی اب اس قسم کے تمام کیسز کے لیے عدالتی مثال ہے کیونکہ فیصلہ ہے آج یہ. خان صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ آنے والے کیسز کے اندر دیگر عدالتوں کے اندر بھی مثال بنے گی. حالانکہ لاہور ہائی کورٹ کے لاہور کے نیب عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ دیگر نیب کی عدالتوں کے اوپر بائنڈنگ تو نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑی پرسویسو اتھارٹی ہوگی، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نئے قانون کو، نئی آرڈیننس کو جو 2019 کے آخر میں آئی اس کو انٹرپریٹ کیا گیا. آپ نے بالکل درست فرمایا، اس آرڈیننس کے اندر میں تھوڑی سی آپ کی ارلیئر بات کی وضاحت کر دوں، اور جو راجہ پرویز اشرف صاحب کہہ رہے تھے اس پہ کلیریفیکیشن کی بھی بات کر دوں. آج کے عدالت کے اندر نیب کی عدالت نے یہ کہا کہ اگر کوئی نیا افینس انکلوڈ کیا جائے یا کوئی نیا افینس ایکسکلوڈ کیا جائے، نیب کے آرڈیننس کے تھرو اگر کوئی نیا افینس انکلوڈ یا ایکسکلوڈ کیا جائے تو اس کا ادراک تو آنے والے دنوں کے اوپر ہوگا، وہ پہلے سے ریٹروسپیکٹیولی اس کا ادراک نہیں ہو سکتا. لیکن یہ پرٹیکولر آرڈیننس جو راجہ پرویز اشرف صاحب کے فائدے میں آئی، اس آرڈیننس کے اندر ہوا یہ کہ اس ترمیم کے اندر ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے آرڈیننس کے تھرو کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی پبلک اتھارٹی کو مس یوز کرتا ہے اور ساتھ ہی اس کو مالی فائدہ نہیں پہنچتا
تو ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ مس یوز آف اتھارٹی تو ایک افینس ہے، لیکن ہم اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ جب تک کسی کو مالی فائدہ نہ پہنچے تو ہم سوچیں گے کہ مس یوز آف اتھارٹی نہیں ہے، یا اس نے اپنے سرکاری کسی عہدے کا فائدہ نہیں اٹھایا. کیونکہ یہ ایک ایکسپلینیشن کے طور پہ آیا، صرف کسی افینس کو انکلوڈ ڈیلیٹ نہیں کیا گیا، یہ ایک ایکسپلینیشن کے طور پہ آیا، تو نیب کی عدالت نے کہا کہ یہ ایکسپلینیشن پھر پہلے دن سے اپلائی کرے گی، اور تمام کیسز جہاں پہ مس یوز آف اتھارٹی ہیں، آپ نے شروع میں ایگزامپلز دی، شاہد خاقان عباسی صاحب کا ایک بڑا ضروری کیس ہے اس پرسپیکٹو میں، جہاں پہ مس یوز آف اتھارٹی ہے لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے نہیں آئے، یا ان کے کوئی فورن اکاؤنٹ میں، ڈومیسٹک اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے، ایک مس یوز آف اتھارٹی کا کیس ہے. تو نیب کے آرڈیننس کے تھرو عمران خان کی گورنمنٹ نے نیب کے قانون میں اب یہ وضاحت کر دی کہ جب تک مس یوز آف اتھارٹی کے ساتھ کوئی مالی فائدہ نہ ہو اس وقت تک اس کا ادراک نہیں ہوگا. اور آپ نے اس کی بالکل درست نشاندہی کی خان صاحب کہ اگر میں ایم این اے ہوں یا منسٹر ہوں لیٹس سے واٹر اینڈ پاور کا، اور میں تمام ڈسکوز کے اندر یہ جو لیسکو اور کویسکو اور میپکو یہ جو ہماری ڈسکوز ہیں یا واپڈا ہے یا دیگر اس طرح کے جو ادارے ہیں جو واٹر اینڈ پاور کے نیچے فال کرتے ہیں، اگر میں ان میں تمام بھرتیاں اپنے حلقے کی کر دوں، اپنے حلقے میں نوکریاں تقسیم کر دوں، اور نہ قانون کو فالو کروں، نہ کسی اور چیز کو فالو کروں، نہ کسی بھی ضابطے کو فالو کیے بغیر اگر میں نوکریاں تقسیم کر دوں، لوگوں سے صرف پیسے نہ لوں، میرے اکاؤنٹ میں پیسے نہ آئیں، تو میں نے جتنی بھی خلاف ورزی کی ہوں گی، جتنی بھی نوکریاں تقسیم کی ہوں گی، کیونکہ میرے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی اس کے کوئی پیسے نہیں آئے تو وہ نیب کی جورسڈکشن سے باہر ہوگا. یہی بات آپ راجہ پرویز اشرف صاحب سے بھی پوچھ رہے تھے کہ کیا اس طرح کی بات کو مس یوز آف اتھارٹی میں نیب میں نہیں پکڑنا چاہیے. انفارچونیٹلی اب عمران خان صاحب کی حکومت کا خیال ہے کہ نہیں پکڑنا چاہیے. بہت شکریہ جناب سعد رسول، ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد